جو وفاقی مذہبی امور کے وزیر رہے ہیں پاکستان میں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، اور میں ان کی جو گفتگو ہے کبھی کبھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں BUN کے بیانات کو، یہ ان عظیم سیاسی لوگوں میں شامل ہیں جو حالات کو جانتے پہچانتے اور وقت پر دلیرانہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا شیرانی صاحب سربراہ بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بلوچستان کی سب سے عظیم سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت ہے۔ اور اقبال نے کہا دنیا میں بیمار کا ابھرتی نہیں وہ میں، جو زر پہ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، گر مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری ارباب سیاست کا عصا۔ میں آج کی اس محفل کے صدر نشین مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اصول فقہ میں تین باتیں ہمارے رہنمائی کے لیے بتائی جاتی ہیں کہ اگر کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی رائے قائم کرنا ہو یا کوئی رائے دینا ہو تو آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے زمانے کے لوگوں پر اگر ہم نظر دوڑائیں اور جو اپنے آپ کو امت مسلمہ سے معنون کرتے ہیں، یہ لوگ یکسو ہیں یا تو یہ کس قسم کے لوگ؟ اگر یکسو ہیں تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر دوغلے ہیں تو آپ بے ادبی معاف ہیں۔ دوغلا انسان ایسا ہے جیسا کہ مخنث ہوتا ہے، وہ نہ پورے مرد کا کردار ادا کر سکتا ہے اور نہ پورا عورت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم حقیقتاً امت مسلمہ کی مظلومیت کو اور اس کی ذلت کے انجام کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کردار بدلنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قوموں کے حالات ان کی قومی کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم امت مسلمہ بحیثیت ایک قوم یکسو نہیں ہے بلکہ دوغلے ہیں، تو پھر میں جھوٹ بھی بولوں اور شوق رکھوں کہ مجھے سچوں کا مقام ملے، اور میں وعدہ خلافی بھی کروں اور میں کہوں کہ مجھے وفاداروں کا منصب دیا جائے، اور امانت میں خیانت بھی کروں اور مجھے کوئی دیانت کے نام اور عنوان سے پکارے، تو میرے خیال میں جب تک کردار نہ بدلا ہو انجام نہیں بدل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول فقہ میں یہ بھی ہے کہ دنیا کے حالات سے آگاہ ہے۔ اب دنیا کے حالات پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جس کو مسلم دنیا کا نام دیا ہے، یہ دنیا مفتوح دنیا ہے، فاتح نہیں ہے۔ اور ایک وہ دنیا ہے جس کو غیر مسلم دنیا کا ہے، وہ فاتح دنیا ہے، اور مفتوح دنیا فاتحین کے درمیان منقسم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کے عرف کا اندازہ
مسلم دنیا کے جتنے بھی انتظامی یونٹ ہیں جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی یہ تمہاری خدمت، حفاظت اور سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فاتح قوم جو اس خطے کا سرپرست ہے اس کے مقاصد کے وکیل اور مفادات کے محافظ۔ تو پھر جب آپ کی ریاستیں سیکورٹی اسٹیٹ اور آپ کے علاقے مفتون ہیں اور آپ کا کردار دوغلا، فریاد تو وہی صحیح ہے، فریاد تو کرنا چاہیے، لیکن انجام کے بدلنے کے لیے کردار بدلنا ضروری ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ فلسطین کا مسئلہ کہاں سے اٹھا اور کیوں کھڑا، میرے خیال میں اگر آپ حضرات سیاسی تاریخ میں نظر ڈالیں، نیشنلزم کا نعرہ جب عرب نے لگایا اور الاتحاد العربیہ تشکیل دیا اور انہوں نے بیک آور انگریز کے فوج کا ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کے گرانے کے، اور اسی طرح ترکوں میں ترک نیشنلزم کا نعرہ اور اٹھا، اور پھر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ انگریز جنرل کا فلسطین کے اندر مسلم گورنر نے استقبال بھی کیا اور فلسطین اس کے حوالے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اصل جنگ جو ہے وہ عیسائی اور یہودی کا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا، ہولیکوسٹ مسلمانوں نے بالکل نہیں کیا، یہ عیسائیوں نے کیا۔ اب جو دوسری تباہی ہے بیت المقدس کی اور ہیکل کی، یہ بھی ٹائٹس نے کیا 70ویں عیسوی میں، لیکن عیسائیوں نے بڑی چالاکی سے اپنی دشمنی کو مسلمانوں کے گلے ڈال کر اس کا اسلام کرایا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جمعیت الاسلامیہ والمسیحیہ، یہ جمعیت کس نے تشکیل کی؟ کیا وہی فوجی نہیں تھی جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا؟ اور آج بھی فلسطین میں عیسائی نہیں ہے، عیسائی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا آج بھی گرجے فلسطین میں نہیں گرائے جاتے ہیں؟ وہ گرجوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جذبات سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے سنجیدہ سوچ ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہم یہ سمجھیں کہ عیسائیوں نے بڑی چالاکی سے اپنی دشمنی کو جو یہود کے ساتھ تھا وہ ہمارے گلے ڈالا، اور پھر یہ کہ یہ مسئلہ آج کا تو نہیں۔ 1915 میں 1914 میں جب پہلا جنگ عظیم شروع ہوا، 1915 میں نوآبادیات کی وزارت سیموئل کے ساتھ تھی، جو بعد میں جا کر کے چرچل کے پاس تھی۔ 1915 میں وہ انگریز گورنمنٹ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ فلسطین کو شام سے علیحدہ کیا جائے۔ فلسطین شام کا جنوبی حصہ ہے اور یہاں پہ یہود کا قومی وطن قرار دیا جائے تاکہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں کے درمیان ایک ایسی حکومت ہو جو مغرب کی وفادار ہے۔ کیا شام سے فلسطین کو کاٹنے میں عرب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟
کیا فیصل نے جس میٹنگ میں شرکت کی باقی تمام علامتوں کا نام لے کے فلسطین کو نہ نظر آتا؟ او آئی سی اگر آج مطالبہ کرتی ہے کہ 1967 میں جو خطے اسرائیل نے ہتھیائے ہیں ان کو واپس چھوڑ، 1967 سے اب تک کتنے سال گزر گئے؟ 1967 کے جنگ میں اسرائیل نے مصر کی زمین کو بھی ہتھیا لیا تھا، اردن کو بھی ہتھیا لیا تھا، شام کی سرزمین کو بھی ہتھیا لیا تھا، فلسطین کی سرزمین کو بھی ہتھیا لیا تھا۔ تو اس وقت ان حکومتوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنی زمین کو چھوڑا رہا ہوں تو یہ فلسطین کو ہم کیا کریں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں دو مختلف آراء، ایک رائے ان یہودیوں کا ہے جس کی ترجمانی یا سربراہی بنیامین نتنیاہو کا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ فرات سے لے کر نیل تک تورات کے تصریحات کے مطابق یہ ارض موعود ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہمیں دیا گیا ہے۔ عرب نیشنلزم جو کسی زمانے میں جارج حبش اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، عرب نیشنلزم کی رائے یہ ہے کہ فلسطین پر حاکمیت کا حق عرب قومیت کی ہے، بنی اسرائیل کی۔ یہ میرے خیال میں اگر جھگڑا ہے بنی اسماعیل کا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں بسایا تھا، اور بنی اسرائیل کا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا تھا، اور پھر جھگڑا اس بات کا ہو کہ فلسطین پر حاکمیت کا حق بنی اسماعیل کو ہے یا بنی اسرائیل کو ہے، یہ تو ایک قابل مذاکرہ موضوع ہے۔ اور دوسری بات 1947 میں قرارداد پاس ہوتا ہے اور دو ریاستوں کا فارمولہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس قرارداد کو اسرائیل قبول کرتا ہے۔ اب عرب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اس سرزمین میں ناجائز ہے، اس کو دیش سے اکھیڑ کے باہر پھینکنا ہے۔ تو عربوں کا یہ، یہود کا یہ، اور ایک غیر جانبدار آیا کہ دو ریاست۔ اب دو ریاستوں کا فارمولہ اسرائیل کو بھی قبول نہیں تھا ابتدا سے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اپنے سرزمین میں میں اپنے آپ کو محدود کر دوں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا ایک مورچہ اپنے لیے تشکیل دوں، اور عربوں کو بھی قبول نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دیر سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ تو اس وقت جب اس فارمولے کو مسترد کیا اور 48 میں ایک جنگ ہوئی، 67 میں دوسری جنگ ہوئی، 73 میں تیسری جنگ ہوئی، تو ان تینوں جنگوں میں تو نقصان عرب کو اٹھانا، اور پھر آج بھی اس فلسطین میں عرب اور عیسائی دونوں مساجد اور گرجے دونوں گرائے جاتے، دونوں قتل ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جائے۔ اور پھر اس قرارداد کے مطابق فلسطینیوں کا موقف یہ تھا کہ زمین کی ملکیت ہمیں کم ملی ہے اسرائیل کو زیادہ۔ تو جب فلسطین میں مسلمان اور عیسائی ہیں اور وہاں پہ یہودی ہیں، تو پھر تو مسئلہ یا تو زمین کی ملکیت کا ہے یا پھر قومی حاکمیت کا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے یا مغربی حکومتوں نے اس کو اسلام کا رنگ دے کر ہمارے گلے ڈالے ہیں، اس کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے۔ اس طرح جذبات میں وہاں پر